میں اس کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا کہ شاید میرے پاس بھی کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کے خلوص کا، آپ کی پیار کا، آپ کی محبت کا کسی اور طرح جواب دے سکوں۔ یہی ایک طریقہ بچتا ہے کہ میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اس علاقے کے حوالے سے جو بہتری کر سکتا ہوں وہ کر گزروں۔ آپ کا یہاں آنا میرے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور وہیں پہ آپ کو اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے، جیسا کہ وی سی صاحب نے بھی کہا، یقین مانے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس میں سے پیسے لے کے آنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو اگر اکثر ایکسپیرینس ہوتا ہوگا، تجربہ ہوتا ہوگا کہ کبھی اگر آپ کی رجسٹری کسی وجہ سے رہ جائے تو اسٹامپ فیس آپ نے جمع کروا دی ہو تو واپس لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پیسے آپ کے ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی جیب میں جو چلے جاتے ہیں انہیں واپس لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو کیونکہ آفیسرز جو ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح، آپ یہاں پہ آ کے آپ کا حق بنتا ہے، آپ اپنے اس دعوے کے تحت ہمیں حکم کرتے ہیں، آپ خف کی تنگی بھی کرتے ہیں کہ فلاں منصوبہ، فلاں سڑک آپ کو چاہیے، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ بات وہی ہوتی ہے کہ ہم نے مانگنا ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ فنڈ آپ کے ہیں، وہ پیسے آپ کے ہیں، آپ کے ٹیکسوں سے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، انہیں واپس لانا ایک اپنی جگہ پہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے، اس دو رویہ سڑک کے حوالے سے اگر آپ نظر دوڑائیں تو ماضی میں بھی اور اگلے میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 سالوں میں بھی ایسا منصوبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بڑی سڑک بننے جا رہی ہے، تھوڑا سی اس کی گہرائی میں جائیں تو جب یہ سڑک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل میرے ایک انتہائی قابل احترام دوست بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے حکم کیا کہ یہ سڑک بن جاتی ہے تو اس پہ ہیوی ٹریفک نہ آئے، تو میں نے انہیں درخواست کی کہ یہ ہیوی ٹریفک کے لیے تو بننے جا رہی ہے، یہ وہ سڑک نہیں ہے جو عام لنک روڈ ہوتی ہے کہ ٹرالا آئے گا تو بیٹھ جائے گی۔ یہ جی ٹی روڈ کے مقابلے میں جیسے موٹر وے ہوتا ہے ایسے روڈ بننی جا رہی ہے، اور یہ روڈ جب بنے گی تو دیکھیں بے شمار ٹریفک جس کا آپ ابھی امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے کہ کتنی ٹریفک اس پہ آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی ہیوی ٹریفک جسے کلر کار کی طرف سے جانا پڑتا تھا، للہ کی طرف سے جانا پڑتا تھا، جو کراچی سے آ رہی ہے، سرگودا سے آ رہی ہے، فیصل آباد سے آ رہی ہے، وہ ساری ہیوی ٹریفک آپ کی اس طرف موو کر جائے گی۔ جہاں پہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹریفک زیادہ ہو جائے گی، وہاں پہ آپ اگلی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کا یہ علاقہ ترقی کے حوالے سے کہاں جا پہنچے گا۔ آپ کے اس علاقے میں جہاں پہ آپ کو روزگار مہیا ہوں گے، جہاں پہ آپ کے کاروبار ہوں گے، وہیں پہ آپ کی پراپرٹیز کی قیمتیں آسمان پہ سے باتیں کریں گی۔ اسی طرح آگے یہ جب انشاءاللہ، میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میرا اپنا مشن ہے کہ یہ روڈ یہاں پہ نہیں رکنے والی، یہ انشاءاللہ ہمیں آزاد کشمیر کے ساتھ منانی ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں، آپ کی محبتیں اسی طرح رہیں۔ تو سرکم نے ذکر کیا پیر جنڈ روڈ کا، چھوٹی چھوٹے منصوبے جو ہیں نہ ان کا افتتاح کرنے کو دل کرتا ہے، نہ ان کا سنگ بنیاد رکھنے کو دل کرتا ہے،
تو یہ 1-2 کروڑ کے منصوبے جو ہیں وہ میرا خیال ہے دوسری تیسری بار MBA بننے کے بعد یہ 1-2 کروڑ کے منصوبے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. آپ کی خواہشات کے مطابق منصوبے ہونے چاہیے. انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ہی، بالکل تھوڑے عرصے میں ہی اسی جگہ پہ دوبارہ ایک افتتاح ہوگا. اور وہ افتتاح کس کا ہوگا؟ وہ اس فلائی اوور برج کا ہوگا، اس پل کا ہوگا، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ افتتاح ہونے جا رہا ہے. اب بات آتی ہے کہ میرا حلقہ جو ہے 50-34 یہ تو بڑا لمبا ہے. اس پل کے بعد، اس سڑک کے بعد میرا اگلا منصوبہ اپنے حلقے کے حوالے سے اور عام عوام کے حوالے سے، آس پاس کے جتنے دیہات ہیں یا آزاد کشمیر لگتی ہے جس میں گجرات کے باقی دیہات لگتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جب سوچتا ہوں کہ جسے ہم جلال پور سوبتیاں روڈ کہتے ہیں، جو یہاں سے لے کے دلاور پور تک جاتی ہے، جلال پور سوبتیاں تک جاتی ہے، یہ الگ بات ہے. میرے کچھ دوست بزرگ دندی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے سب سے زیادہ تالیاں بجائی ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور یاد کروانا چاہتا ہوں کہ 2009 میں MPA تو تھا لیکن اپوزیشن میں تھا، گورنمنٹ میں نہیں تھا. آپ کی یہ دندی بیسا روڈ میں بنوائی تھی تو 2013 میں الیکشن جب آیا تو سب سے کم ووٹ ادھر سے ملے تھے. اس لیے بات ووٹوں کی نہیں ہے، بات ضمیر کی ہے کہ ضمیر کیا کہتا ہے، ضمیر کے حوالے سے کیا ڈیوٹی لگتی ہے. تو میں وہ جلال پور سوبتیاں کی روڈ کا ذکر اس لیے کر رہا تھا کہ میرا حلقہ ہے، جلال پور سوبتیاں تک میں نے جانا ہوتا ہے، تو وہ 67 کلومیٹر وہ روڈ بنتی ہے، 60 کلومیٹر وہ روڈ بنتی ہے، یہ تو 26 کلومیٹر بنتی ہے. تو پھر آپ اس پروجیکٹ کا بھی اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیسے کتنے ہوں گے. انشاءاللہ پہلے کا تو مجھے میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن آنے والے بجٹ میں وہ روڈ ضرور شامل ہوگی انشاءاللہ. تو میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو ایسی بات آ گئی ہے ذہن میں تو کرنی پڑ جائے گی. میرے کچھ دوست بزرگ ساتھی میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل کو ذرا نا کھلا رکھا کریں، بڑا دل کیا کریں. کوئی بات اگر ہوتی ہے نا تو اس کو بڑا کیا کریں. وہ چند دن پہلے ہاسپٹل میں اسی ٹراما سینٹر کا افتتاح ہو رہا تھا تو ملک صاحب کے حوالے سے بات آئی تو میں نے خود مائک پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس پروجیکٹ کے پیسے جو ہیں وہ ملک صاحب لے کے آئے تھے. کیوں؟ وہ لے کے آئے تھے تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. تو جب یہ روڈ ہم بنوا رہے ہیں بھی، اگر کسی کو میرے نام سے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بے شک وہ تکلیف اپنے اس جگہ پہ رکھے، لیکن کم از کم میرے چیف منسٹر آف پنجاب کا یا پرائم منسٹر کا شکریہ تو ادا کرے. ان کو کریڈٹ تو دے کہ PTI کی حکومت نے یہ روڈ دی ہے، PTI کی حکومت نے یہ برج دیا ہے، انہیں کریڈٹ تو دینا. بے شک مجھے بھی انہوں نے یہ روڈ دی ہے، انہوں نے یہ برج دینا ہے، انہوں نے یہ فنڈنگ کرنی ہے. تو آپ کے سامنے ایک بات کرتا چلوں کہ ابھی بھی یہ وہاں پہ بیٹھ جب افتتاح کے لیے سے پہلے گئے ہم ٹراما سینٹر میں، تو ٹراما سینٹر بننا، اس کی بلڈنگ کھڑے ہو جانا، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے. اس میں پیسے لگ جائیں بے شمار. بلڈنگز گورنمنٹ کی ایسی ہوتی ہیں جو بن جاتی ہیں، اسکول اور کالج بن جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے سے ان کے لیے کچھ نہیں ملتا، تو وہ کھڑی کھڑی تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کام شروع ہو گیا ٹراما سینٹر کا تو چپ کر کے بیٹھ جائیں، پیسے آ گئے ٹراما سینٹر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. آج بھی بات ہوئی ہے، ایون DC صاحب نے بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے محکمہ ہیلتھ والوں کو بھی یہ کہا ہے کہ اسے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایسا نہیں جسے ہم بولتے ہیں جنرل اسکولوں کے لیے بھی آتی ہے کہ جو لوازمات اس میں استعمال ہونی ہیں، جو مشینری اس کے لیے استعمال ہونی ہے، جو پوسٹیں اس کے لیے آنی ہیں، ان پہ آج سے ہی ورک ہونا چاہیے تاکہ ادھر بلڈنگ کھڑی ہو
उधर बाकी सारे लवाजमात पूरे हों, ताकि आप जाएं और आपको उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मुझे बात करने को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये सड़क मैंने मंजूर करवाई, मेरी गवर्नमेंट ने मुझे दी, उसकी फंडिंग मुझे की, और मैं इस हवाले से अपने बारे में क्या कहूँ, इस मनसूबे के हवाले से क्या कहूँ। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि आपकी प्यार और मोहब्बत का जवाब मैं सिर्फ इन मनसूबों के हवाले से दे सकता हूँ। ये आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बतें, आपके हाथ मेरी पुश्त पे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला का खास कर्म है कि ऐसे मनसूबों के लिए अल्लाह ताला तौफीक देता है कि हम कहीं से ये मनसूबे ला सकें, कहीं पे ये मनसूबों के लिए फंड ला सकें। इसके लिए आपकी दुआओं के अलावा मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला के रहमत के साथ साथ वो आपकी दुआएं हैं जिस वजह से ये मनसूबे अपनी इंशाल्लाह कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप दूर दराज से मेरे दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, बेशुमार दोस्त बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हम अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे। आप फकी तंगी करने का हक बजाना आप कर सकते हैं, लेकिन वो अक्सर ये होता है कि कुछ अर्सा पहले ये रोड आने से भी पहले जो सबसे पहले ब्रिज की मंजूरी हुई थी, तो मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि रोजाना ये पुल का जिक्र आता है, लेकिन वो नज़र कहीं नहीं आ रहा। कुछ मंसूबे होते हैं, उनके पेपर वर्क जो है ना वो बड़ा लंबा होता है, क्योंकि इस पुल को बनाने के लिए नहर के अंदर जो मट्टी है उसको चेक किया जाना होता है, उस पर लोड कितना वो बर्दाश्त कर सकता है या कितना नहीं कर सकता। वो इंजीनियर यहाँ से सैंपल लेके जाते हैं, लेबॉर्ट्री में चेक होते हैं, उसके मुताबिक फिर डिज़ाइन बनते हैं। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसके डिले होने की वजह यही हुई है कि जब ये डिज़ाइन नहर के अंदर, क्योंकि वहाँ से शुरू होना था, इसको रेलवे लाइन को क्रॉस करके इसने पीर मुल्तानी की तरफ उस यू टर्न के पास जाके एक शाह में उतरना था, दूसरी शाह ने आगे यहाँ पे उतरना था, ऊपर ये ऊपर से गुजरना था बिल्कुल। लेकिन अब उसका हुआ क्या है कि वो तकरीबन 25-30 करोड़ उस डिज़ाइन के हवाले से उसकी कीमत और बढ़ गई। जो मंजूरी ली हुई थी उससे 25-30 करोड़ और बढ़ गई है। अब उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कि अगर मैं इस मंसूबे को लेके वो रिवाइज की तरफ चला जाता हूँ कि फंडिंग मांगने की तरफ चला जाता हूँ, तो वो लंबा काम हुआ है। आज भी जिस सबसे बात हुई है, इंजीनियर से भी बात हो रही है कि हम इस मंसूबे को इस तरह कर लें कि हम बिल्कुल इसको सीधा ले आए, उससे फाटक भी क्रॉस कर लें, जीडी रोड को भी क्रॉस कर लें। ये रोड क्योंकि अब बनने जा रही है, इस गेट के सामने हम राउंड अबाउट गोल चक्कर बना लें, जिस ट्रैफिक में ऊपर जाना ऊपर चली जाए, जिसने शहर जाना है शहर चली जाए, जिसने इधर जाना है इधर चली जाए। इससे हमारी कास्ट जो है वो कम हो जाएगी और इंशाल्लाह इसको मुझे उम्मीद है कि शायद फाइनल आगे चल के यही मनसूबा हो कि हम पुल को बिल्कुल सीधा ले आएँ। उसमें एक दो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो महकमों के साथ मिल के तो वो हल हो जाएंगे। असल बात तो ये है कि मादर के साथ इतनी बात जरूर करना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट भी आई थी तो इन महकमों को ही सीधा करने के लिए आई थी। एम हमारा यही था, विजन हमारा यही था, लेकिन अभी तक हम कुछ कर नहीं पाए। कहते जिसे आवेदा आवे ही बिगड़े आवे तो बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि सिर्फ महकमा जंगलात वाले इस रोड के लिए 9 करोड़ रुपया मांग रहे हैं कि तब जाके वो एनओसी देंगे, इजाज़त देंगे कि ये रोड बना लें। तो किस लिए कि जी उनके दरख्तों का नुकसान है। आप देख लीजिए कितने की दरख्त लगे हुए हैं नहर के ऊपर जो आगे जाते हैं, लेकिन वो कहते क्या है कि आने वाली नस्लों के दरख्त जो लगने हैं उनके भी तो पैसे लेने हैं हमने। इसलिए रुकावटें बड़ी होती हैं, मुश्किलात बड़ी होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपकी मदद शामिल हार रही, अल्लाह ताला की रहमत साथ रही तो इंशाल्लाह ये मनसूबे कामयाब होते रहेंगे। और इसी तरह के हमें जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया
لفظوں میں بھی ادا کر سکتا ہوں تو منصوبوں کے حوالے سے جو میں کر سکا انشاءاللہ کرتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی.